جہاں تک کہ آپ سازش کی بات کرتے ہیں، ہم نے جنرل باجوہ سے اس وقت بھی کہا کہ اس وقت کہ ہمیں جانتی ہے امریکہ کی ہسٹری، کیسے اس نے ایوب خان کے زمانے میں اس فوج کے اوپر، اس ملک کے اوپر پورا کنٹرول رکھا ہوا ہے۔ ہم نے باجوہ سے کہا کہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم امریکن ہیجمنی جو ہے اس کو توڑیں، مگر باجوہ کا جواب یہ تھا کہ امریکہ کو کرٹیسائز کریں۔ آج کل کی جو فوج ہے، ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے۔ پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں۔ جنرل باجوہ کے زمانے میں ہمیں جی ایچ کیو بلایا گیا تھا اور جی ایچ کیو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی۔ اس لمبی میٹنگ کے متعلق تو میں اتنا نہیں کہنا چاہتا، بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم نے صبر کیا۔ اس کے بعد جب باجوہ ریٹائر ہو گیا اور جنرل عاصم منیر نے نئی کمانڈ سنبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالیسی جنرل عاصم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے، وہ اس ملک کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہے۔ ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا۔ اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا، جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سنگین ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں موقع دیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں، آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں۔ مگر جنرل عاصم منیر نے بالکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا۔ اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے 2-3 ریٹائرڈ سینئر جنرل عاصم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکشن میں۔ وہاں پر جب انہوں نے ملک کی حالات کے متعلق ان سے بات کی تو عاصم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے، یہ نئی فوج ہے۔ بالکل درست انہوں نے کہا۔ ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی۔ آج کل کی جو فوج ہے، ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے۔ پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں۔ اینڈ دی ارلیئر وی ریموو دس دا بیٹر اٹ از فار پاکستان۔ اس کے علاوہ 2-3 اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہیں۔ عمران خان نے تو جب اس کی حکومت ڈسمس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے۔ بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی، یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فرام دی کریشن آف پاکستان۔ جنرل شمشاد صاحب بتائیں گے کہ کیسے لیاقت علی کے زمانے سے سازش شروع ہوئی، جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالیسیز مسلط کرنا شروع ہوئی۔ اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمنی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالیسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہیں، ان کی خواہش سے بنتی ہیں۔ A time has come when we have to break these shackles of the American hegemony over this country. اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے۔ اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے، یہ ملک جو ہے یہ تباہ ہو جائے گا۔ ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے، ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے۔ ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے۔ ایک سوال آپ سے ہے، آپ یہ بتائیے
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیچھے یہ چیئر ہے سر، یہ چیئر پیچھے. میرا تعارف کرایا گیا ہے کہ میں بھی سویلین جرنیل ہوں، اور اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا تعلق پاکستان کی اس جنریشن سے ہے جس نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا، اس کو ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا، اور آج میں اس کو بکھرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اور جس قسم کے حالات ہیں، مجھے آج واقعی وہ وقت یاد آ رہے ہیں جب 1947 کا وقت، جب ہم ہندوستان سے لاکھوں کروڑوں مہاجرین کے طور پر اپنی ہزاروں سال پرانی شناخت اور اپنی پرانی جائیدادیں، گھر بار سب کچھ چھوڑ کر ہم قائد اعظم کے پاکستان آئے تھے. اور میں 75 سالوں میں نے اس پاکستان کی بہت خدمت کی ہے، لیکن میں اس دن سے پہلے دن سے ہی اس پاکستان کی تلاش میں ہوں جس کا تصور علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک خود مختار خوددار شخصیت کیا کہتے ہیں قومیت کا شعور جس نے پیدا کیا تھا، اور جس کے تصور کے ساتھ قائد اعظم نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک خوددار، خود مختار اور جمہوری مملکت کا خواب جو تھا وہ حقیقت میں بدلا تھا. کیونکہ 1946 میں جس وقت پاکستان کی باتیں ہو رہی تھیں، آج میں آپ ینگر جنریشن ہے ان کو یاد کرانا چاہتا ہوں، اکثر کو نہیں معلوم کہ 1946 میں ایک عبوری حکومت بنی تھی، انگریزوں نے بنائی. اس میں پنڈت نہرو جو تھے وہ وزیر خارجہ تھے اس وقت، اور انہوں نے بطور وزیر خارجہ ستمبر 1946 میں ایک بات کہی تھی اور کہا تھا کہ اب جو باتیں ہو رہی ہیں نئی مملکت کے بنانے کی، میں آج یہ لکھ کر دیتا ہوں، اس نے کہا کہ کوئی آزاد مملکت نہیں ہوگی، یہ صرف ایک کلچرلی اٹونومس اینٹیز ہوں گی جو کوئی آئیں گی وجود میں انڈین اوشن کے وقت. کیونکہ اس نے کہا کیونکہ اب دنیا میں صرف 4 بڑی طاقتیں ہوں گی، گریٹ پاورز اس نے کہا تھا. پہلی امریکہ، دوسری روس، اور تیسری چین، جو کہ چین ابھی آزاد نہیں ہوا تھا، لیکن نہرو کو اتنی سمجھ تھی کہ چین ایک بڑی طاقت بنے گا. اور چوتھا اس نے کہا تھا ہندوستان، کیونکہ انگلینڈ کا نام نہیں لیا کیونکہ اس کو احساس تھا کہ ہندوستان کے بغیر انگلینڈ کبھی بڑی ریاست نہیں رہے گا. اور آپ نے دیکھ لیا کہ آج انگلینڈ کا وزیر اعظم ہندوستان کا ہی ہندوستانی جا کر وزیر اعظم بن گیا ہے. یعنی انگلینڈ اب گریٹ پاورز میں شامل نہیں ہے، ہندوستان تیزی سے گریٹ پاور کے طور پر اس اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے. اور ہم کیا ہیں؟ ہم جو نہرو نے کہا تھا کہ یہ ایک صرف کلچرلی اٹونومس اینٹی ہوگی، بس کوئی اس کی سوورن انڈیپینڈنس نہیں ہوگی، آزاد نہیں ہوگا. نہرو نے کچھ بھی نہیں کیا، انڈیا نے کچھ نہیں کیا. انڈیا نے توڑا ضرور تھا پاکستان کو، لیکن اس وقت ایک سیاستدان نے توڑا تھا، ایک ذوالفقار علی بھٹو تھا جس نے ایک پاگل جرنیل کو جو راتوں کو سوتا نہیں تھا اس کو آگے لگا کر فوج کو 75 ملین عوام کے خلاف لایا. اس وقت ایسٹ پاکستان کے 75 ملین پاکستانی تھے، ان کے خلاف فوج کو کھڑا کیا 30,000. تو نتیجہ ہوا وہ ملٹری ڈبیکل جس سے ہمارا آدھا ملک کٹ گیا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج پھر وہی سچویشن ہے، آج اسی طرح وہ اسی قسم کا سیاستدان میدان میں آ گئے ہیں جو بھٹو کی نسل کے تھے. وہ زرداری ہے، بھٹو کہا جاتا ہے زندہ ہے، اور دوسری طرف شریف خاندان ہے. انہوں نے اپنے خزانے اس ملک کو لوٹ کر باہر بھر لیے ہیں. ان کا اس ملک میں کوئی نہیں ہے، علاج تک یہ اپنا باہر کرواتے ہیں. تو آج وہ جو نہرو کی جو پیشین گوئی تھی وہ انہوں نے پوری کر دی ہے. پاکستان ایک صرف ایتھنک اور یعنی زبانی اور لسانی بنیادوں پر ایک کلچرلی اٹونومس اینٹی کے طور پر بن گیا ہے. ہماری جو سوورن انڈیپینڈنس تھی وہ امریکہ کے حوالے کر دیا انہوں نے، اور کرنے والا وہ فوجی جرنیل تھا جو اب چلا گیا ہے. جس فوج کا یہ ذمہ داری تھی کہ پاکستان کی آزادی کا تحفظ کرے وہ اس کا سپہ سالار تھا. تو وہ جو ایک آدمی جس نے پوری فوج کو کے نام کو استعمال کر کے یہ غلطی کی ہے، اب وقت آ گیا ہے قوم اس بات کا احساس کرے
کہ کسی ایک شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ملک کی قسمت کے فیصلے کرے. کوئی یہ نہیں فیصلہ کر سکتا کہ اس چور کو پاکستان کا رولر ہونا چاہیے, اس باہر کی طاقت کو پاکستان کے اوپر مسلط ہونا چاہیے. اب صرف پاکستان کے عوام وہ فیصلہ کریں گے کہ ہمارا رولر کون ہوگا, اور اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے جو کہ ساری دنیا میں تسلیم شدہ ہے, اور وہ ہے انتخابات, فری اور فیئر الیکشنز. وہ اگر نہیں ہوں گے تو یہ ملک برباد ہو جائے گا. تو آپ لوگ سب سے, میں آپ کے تصور سے پاکستانی عوام کو اپیل کرتا ہوں, اور میرا یہ یقین ہے کہ پاکستان کے اداروں کو برباد کرنے میں پہلے بھٹو تھا, آج یہ سیاستدان ہیں, یہ برابر برباد کر رہے ہیں. یکے بعد دیگرے جوڈیشری, پارلیمنٹ کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے, ایک تھیٹر بنا دیا ہے. ٹھیک ہے جی, تو فوج کا ستیہ ناش کر دیا ہے, فوج کو انہوں نے پولیس بنا دیا ہے, فوج کے چیف کو آئی جی پولیس بنا دیا ہے. تو ہمیں ان سب باتوں کو درست کرنا ہے. ان اداروں کو ان کا جو تکریم ہے, ان کی جو تحریم ہے اور جو ان کی عزت ہے وہ ریسٹور کرنی ہے. فوج, پاکستان کی فوج بڑی دنیا میں تسلیم شدہ فوج ہے, اس کو پاکستانی عوام نے ہمیشہ 75 سالوں سے سپورٹ کیا ہے, اور ابھی بھی کریں گے ہم انشاءاللہ, کیونکہ فوج اسی طرح قائم ہے. صرف یہ ایک آدمی جب آ جائے وہ غلط فیصلے کر کے, تو 6 لاکھ 7 لاکھ فوجیوں کے نام پر جب غلط فیصلے کرے تو ایسے لوگوں کا ہمیں علاج آئندہ کے لیے کرنا ہوگا. اسی طرح جوڈیشری اور جو باقی رہا یہ جو ہے کیا پارلیمنٹ, یہ سب ان چیزوں کو درست کرنے کے لیے صرف ایک انتخابات کا طریقہ ہے. بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں. آپ بھی ان کے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نیوی سے ریٹائرڈ وائس ایڈمرل ہوں. 43 ایئرز آف سروس کے بعد ریٹائر ہوا. اس وقت جس حالات میں پاکستان ہے, میری صرف ایک ہی پورے پاکستانیوں سے ایک گزارش ہے کہ ہم سب کو مل کر ایک قانون کی حاکمیت, کانسٹیٹیوشن کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے. اور جو حالات اس وقت پاکستان کے ساری دنیا میں جا رہے ہیں وہ انتہائی شرمندگی کے باعث ہیں. تو ہمیں سب کو کوشش کر کے کانسٹیٹیوشن کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے اور قانون کی حاکمیت ہونی چاہیے. ہم نے ساری زندگی فوج کی, نیوی کی سروس کی, اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جب تک ہم زندہ ہیں ہم اس ملک کے لیے جان جو بھی کر سکتے ہیں کریں گے. بہت بہت شکریہ. نام بتائیں گے. وائس ایڈمرل خاور علی. آئیں پلیز. ابھی میں سب کے نام آپ لوگوں سے گروپ میں شیئر کر رہی ہوں. السلام علیکم, میرا نام میں پاکستان ایئر فورس کے ریٹائرڈ افسر ہوں, ایئر کمانڈو خالد چیمہ. میں ایئر فورس کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, ویٹرنز آف پاکستان, جو کہ ہماری آرگنائزیشن ہے جو کہ ریٹائرڈ آرمی, ایئر فورس, نیوی کے جتنے آفیسرز ہیں ان کی ہماری ایک آرگنائزیشن ہے. اور میرے سینئر حضرات نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا. میں نے بھی کوئی 34 سال ایئر فورس کے اندر گزار کے فائٹر پائلٹ کا کام کیا ہے, مگر اب ریٹائر ہو کے ہمیں بھی وہی ہے کہ ایک قوم کو ابھارنا ہے, ہم سب کو مل کے اس ملک کو سدھارنا ہے. جو بدنامی ہو رہی ہے فوج کی, اسی کے اندر ایئر فورس اور نیوی بھی سب کہتے ہیں کہ جی آرم فورسز میں آ رہے ہیں, یہ ان کو بھی بدنام کر رہے ہیں. مگر بات یہی ہے کہ ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے اور اس ملک کو واپس اس کی طرف لے کے جانا ہے جو کہ آج سے کوئی سال پہلے چل رہے تھے. تو اس ملک کے لیے ہم سب کو باہر نکلنا ہے. اور اب جب ضرورت پڑے گی, کیونکہ اب جو 6-7 لاکھ ایئر فورس ہے, یا ملا کے ایئر فورس نیوی ملا کے جو 8.5-9 لاکھ لوگ ہیں, وہ 22 کروڑ لوگوں پہ تو نہیں کچھ کر سکتے. تو ایئر فورس اور نیوی کے جتنے میرے کولیگز ہیں سارے اسی اوپینین کے ہیں, جو ریٹائرڈ بھی ہیں, سرونگ بھی ہیں, کہ بھئی ہمیں اس ملک کے خاطر قربانی دینی پڑے گی, اس ملک کو واپس صحیح راستے پہ چلانا پڑے گا. جو کچھ پچھلے سال میں ایک ہوا ہے یہ بالکل پاکستان کی خیر خواہی کے لیے نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. ایئر کموڈور خالد چیمہ. کلوزنگ ہے سر, آپ اٹھیں. آپ یہ ایک چیز جو جنرل علی کلی صاحب کے ذہن میں تھی, میں اس کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جب مشرف کے خلاف موومنٹ شروع ہوئی تھی
उस वक्त भी हम लॉयर्स के साथ खड़े हुए थे। आज भी जब मुल्क इस हालत में पहुंच गया है और इस वक्त जो जुडिशरी के ऊपर दबाव है और जुडिशरी के ऊपर जिस तरह की क्रिटिसिज्म हो रही है और जो लॉयर्स कम्युनिटी उनके सपोर्ट में बाहर निकल रही है, तो हम भी इस चीज़ का आदा करते हैं कि हम भी इस मूवमेंट में लॉयर्स के साथ खड़े होंगे इन सपोर्ट ऑफ द जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान। क्या वो रास्ता इसलिए था कि पीडीएम हुकूमत को इस हवाले से मजबूर किया जाए आसिम मुनीर साहब की तरफ से कि वो फौरी तौर पर इंतखाबात में जाए या मार्शल लॉ की तरफ से? नहीं जी नहीं, हमारा राब्ता इस मतलब के लिए नहीं था। हमारा सिर्फ राब्ता ये था कि हम उनके साथ अपने जो व्यूज़ हैं वो उनके साथ शेयर करें। जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं जो हैं, इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में ये मुल्क जा रहा है, वो हमने वो ख्यालात उनसे बताए और ये बताएं कि ये जो फ़ौज जो किसी वक्त पाकिस्तान के अवाम में इतनी मकबूल थी, ये अपनी मकबूलियत खो रही है और वक्त आ गया है कि हम जो पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के अवाम में जो फासले बढ़ते जा रहे हैं इनको कम करें। कमर जवेद बाजवा हैं जिनकी 4 साल पहले बेतहा तारीफें की जाती थी और इन्होंने इमरान खान ने भी एडमिट किया कि हमें बुलाने वाले वो हैं, और जब हुकूमत खत्म हुई बिल्कुल भी नहीं कहा बुलाने वाले बयान बदले जा चुके हैं कि अमेरिका ने साजिश की, मुस्लिम नकवी ने की, फलाने ने की या फलाने ने की, तो अब कमर जवेद बाजवा बुरा है आपकी नज़र में? ये देखिए जी, मेरी बात सुने, ये आपको किसने कहा है कि हम बाजवा की तारीफ करते थे या बाजवा था? यहाँ हमारी बाजवा से डायरेक्ट मीटिंग हुई है। हमने डायरेक्ट उनके सामने अपने जो खदशात हैं, जो हमारे इस वक्त जो प्रॉब्लम पाकिस्तान फेस कर रहा है, हमने डायरेक्टली ये प्रॉब्लम उनके साथ डिस्कस की थी। और उसके अलावा जहाँ तक कि आप साजिश की बात करते हैं, हमने जनरल बाजवा से उस वक्त भी कहा कि इस वक्त कि हमें जानती है अमेरिका की हिस्ट्री, कैसे उसने अयूब खान के ज़माने में इस फौज के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर पूरा कंट्रोल रखा हुआ है। हमने बाजवा से कहा कि टाइम आ गया है कि हम अमेरिकन हेजमनी जो है उसको तोड़ें, मगर बाजवा का जवाब ये था कि अमेरिका को क्रिटिसाइज करें। आप सब लोग सीनियर हैं और आप पाकिस्तान को सर्व कर चुके हैं, आपका ब्रेन क्या कहता है कि जिस मसाइल में हम घिर चुके हैं, इस मुल्क को इन मसाइल से निकालने का वाहिद और आखिरी तरीका? एक ही हल है उसका एक ही हल है कि इस वक्त फ्री एंड फेयर इलेक्शन करें। बस एक बात, वो एक शेर है, जिन्हें हकीर समझ के बुझा दिया तूने, वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। जज़ाकल्लाह बस। सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून की बालादस्ती कायम करने जा रही है, आप इदारों को क्या पैगाम देंगे कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के साथ ताउन करें? हमने पहले भी कह दिया था जी कि हम सुप्रीम कोर्ट और वकला जो सुप्रीम कोर्ट की सपोर्ट में तहरीक करेंगे, हम उसमें मुकम्मल तौर पर शामिल होंगे। थैंक यू। एक्सीलेंट।